تمہاری فکر دیکھ کر نہیں، ادائے زندگی دیکھ کر نہیں، اصول حیات دیکھ کر نہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر نہیں، بولنا چالنا دیکھ کر نہیں، تمہاری دولت دیکھ کر نہیں، تمہاری شہرت دیکھ کر نہیں، تمہاری عزت دیکھ کر نہیں، تمہاری صلاحیت دیکھ کر نہیں، تمہاری قیادت دیکھ کر نہیں، تمہاری سیاست دیکھ کر نہیں۔ اللہ نے اگر تمہیں بہترین امت کہا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کہا ہے، مصطفیٰ کے تعلق سے کہا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے میرا محبوب تمام نبیوں کا سردار ہے اور محبوب کی امت تمام امتوں کے سردار ہے۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں جب تک کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا کسی بھی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اور جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی کسی بھی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ تمہاری شان ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مرتبہ ہے، یہ تمہارا رتبہ ہے۔ خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اے لوگو آپ اپنی زندگی کو غور سے دیکھو، کیا صحیح معنوں میں تمہارا چہرہ بہترین ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، نوجوان تو نوجوان ہیں، ذی شعور بچے تو بچے ہیں، ہماری قوم کے بوڑھے بھی آج نائی کی دکان پر جانے کے بعد موچھ داڑھی دونوں کھرچا کے تواتے ہیں، اور آپ کسی عمر رسیدہ اور بوڑھے انسان کو، عمر دراز آدمی کو داڑھی موچھ دونوں مجائے دیکھو، پیسہ لاگت ناجا بطلا رکھا ہوا ہے، اس طرح منہ بنائے ہیں بالکل چکنا چپڑا، ارے باپ رے باپ۔ اور اس کے بعد نائی سے کہتے ہیں ذرا سیدھی بلیڈ مارنے کی بڑی الٹی مار دینا، کھوٹی بڑی جلدی نکل آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا بہترین امت کا تھوبڑا ایسے ہوتا ہے یار؟ بہترین امتی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے جو نبی کے سنت سے خالی ہو، خدا کے نور سے خالی ہو۔ تم سنت رسول کو مٹا کر کے، اللہ کے نور کو چھلا کر کے گندی نالیوں میں ڈال رہے ہو۔ کل بروز محشر اگر خدا نے تم سے پوچھا تو جواب کیا دو گے؟ مصطفیٰ نے تم سے پوچھا تو جواب کیا دو گے؟ اے لوگو داڑھی چہرے پر رکھ لینے سے تمہارا بڑھاپا بڑھ نہیں جاتا، عمر درازی کا اظہار نہیں ہوتا، ارے چہرے پر داڑھی رکھ لینے سے تیری مردانگی کا اظہار ہوتا ہے کہ تم مرد مطلق ہے، تم مرد ہے۔ اے میرے بھائی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے، صحیح معنوں میں تم بہترین امت بن جاؤ۔ آج آپ غور کریں، خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، مگر ہماری قوم کے حالات کا مشاہدہ کرو۔ ہماری قوم کے نہ تو کھانے کا طریقہ اسلامی ہے، نہ پانی پینے کا طریقہ اسلامی ہے، نہ لیٹنے بیٹھنے کا طریقہ اسلامی ہے، نہ بات چیت کرنے کا طریقہ اسلامی ہے، نہ راستہ چلنے کا ڈھنگ اسلامی ہے۔ کوئی کام اسلام کے مطابق نظر نہیں آتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اب ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہترین امت رب نے ہم اور آپ کو قرار دیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو بیئر پیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو نشے کا انجیکشن لگواتے ہیں، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو الگ الگ نام سے، الگ الگ فارمولے سے نشہ استعمال کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو مجرا دیکھنے جاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو رنڈیوں کی باہوں میں جھولا جھولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں ان کے گھر کے اخراجات کا خیال نہیں ہے مگر وہ ناچ دیکھنے کے لیے خرافات دنیا میں پیسہ پانی کی طرح برباد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، اس کے بعد تمہارا یہ حال ہے جب مر کر کے قبر میں جاؤ گے، قبر سے جب حشر میں جاؤ گے، رب کریم کی طرف سے تم سے سوال ہوگا، مصطفیٰ موجود ہوں گے تو کون سے جواب دو گے؟ نہ خدا کے سوالوں کا جواب دے پاؤ گے، نہ مصطفیٰ کے درازات کا جواب دے پاؤ گے۔ اس لیے لوگوں ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، بچاؤ اپنے آپ کو خرافات دنیا سے، دنیا کی تمام بے عمل زندگی سے دور کرو، صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، تعلیم مصطفیٰ کے زیور سے اپنی زندگی کو آراستہ کر لو۔ حضرات رسول کی آمد کے اس عظیم موقع پر آپ نے ذکر نبی کے اہتمام میں شرکت کی ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں، مگر میں کہنا چاہوں گا ہمارے جو بھائی اگر اس قسم کے کسی گناہ کے ارتکاب کرتے ہو، اس قسم کے کوئی گناہ ان میں پائے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نبی کی محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے رب کی رحمت کو آواز دو، عرض کرو مولا میں اب تک کی اس گناہ کا ارتکاب کرتا رہا، مولا مجھ سے اب تک کی یہ گناہ ہوتا رہا، اے اللہ آج میں تیرے نبی کی محفل میں بیٹھ کر تیرے حبیب کو گواہ بنا کر اپنے سچے دل سے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، منبر نبی سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، اگر ہم نے آپ نے کسی بھائی
بھائی یا بہن نے کسی گناہ سے اس محفل میں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لیا، یاد رکھو رب کعبہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تمہارا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے آپ ذرا سجاگ جاؤ، ہوش میں آؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے نبی کی رحمت کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ جانوروں کے ساتھ نبی کی رحمت دیکھو، چوپایوں کے ساتھ نبی کی رحمت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ نما ہے۔ عرض کرتے ہیں صحابی رسول بارگاہ نبی میں پہنچے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرا اونٹ کسی کو اپنے قریب جانے نہیں دیتا۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں وہ صحابی فریادی ہوئے، میرے آقا تشریف لے گئے۔ جس باغ میں وہ اونٹ کھڑا تھا اللہ کے حبیب اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کی جب کوشش کرتے ہیں، اونٹ ان کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، انہیں تکلیف دینے کے لیے ان کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابی نے بات عرض کی، میرے آقا تشریف لے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، وہ بگڑا ہوا پاگل جانور ہے، آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، ایذا رسانی نہ کر دے، یا رسول اللہ آپ کو کاٹ نہ لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں رکے، چلے گئے باغ کے اندر۔ جیسے میرے سرکار گئے، آقا کریم علیہ السلام پر جب اونٹ کی نظر پڑی، حضرات اونٹ چوپایا ہے، جانور ہے، حضرات اونٹ نے جب سرکار مدینہ علیہ السلام کو باغ میں اپنی طرف آتا ہوا دیکھا، اونٹ نے سر جھکا دیا اور دھیرے سے مڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ایک بار دل کے گہرائیوں سے کہہ دو سبحان اللہ، اونٹ ہے، جانور ہے، چوپایا ہے۔ حضرات نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، نبی کے قدموں پر اپنے منہ کو رکھا، رکھنے کے بعد اپنا منہ اٹھا کر نبی کے کان کے قریب کندھوں پر رکھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے کان میں اپنی زبان میں جانور نے کچھ کہا، اس کی آنکھیں بہنے لگی، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اونٹ اپنا درد پیش کرتا ہے، اپنی فریاد عرض کرتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرتا ہے۔ آپ ذرا سا محسوس کرو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا صرف انسانوں ہی کی بولی نہیں سمجھتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں چوپائے بھی اپنی فریاد لے کر آتے ہیں۔ اب میں یہاں پر روک کر کے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں کچھ لوگ آج ایسے دو پیر کے جانور پیدا ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنا شرک ہے، نبی کی بارگاہ میں فریاد کرنا شرک ہے، نبی کو مدد کے لیے یاد کرنا شرک و بدعت ہے، گناہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، تمہیں انسان کی شکل میں، انسانی بھیس میں نبی کی بارگاہ میں مدد مانگنے کی باتیں بعد میں کرنی ہے، پہلے اس جانور کا انداز دیکھ لو، جانور کا طرز عمل دیکھ لو، جانور کی ذہنیت دیکھ لو۔ وہ جانور، وہ اونٹ بھی سمجھتا ہے آنے والا جو شخص آ رہا ہے یہ دنیا کا عام آدمی نہیں ہے، سید المرسلین آ رہے ہیں، رب کے محبوب آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، نبیوں کے سردار آ رہے۔ اونٹ نے نبی کے کان کے قریب اپنا منہ کی آنکھیں برس رہی ہے، اونٹ کا ہزاروں قطار رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ میرے آقا نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا، بلانے کے بعد میں فرماتے ہیں یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے پیٹ بھر کے خوراک نہیں دیتا ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں دیتا ہے، یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ اے نوجوان یاد رکھو، اگر تم نے اس جانور کا حق ادا نہیں کیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو خدا کی بارگاہ میں تم سے پرسش ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں وعدہ کرتا ہوں اس اونٹ کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر اتنا رحم آیا کہ آپ نے اس اونٹ کی قیمت پوچھی رقم ادا کر کے اونٹ کو خرید کر کے آپ نے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرات وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، خدا نے میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ ارے نبی کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو، مکہ کی گلیوں میں چلو، عرب کی سرزمین کے حالات کا مشاہدہ کرو۔ آپ تمامی لوگوں نے ابھی قاری شریف صاحب قبلہ کی تقریر میں سنا، اس سے پہلے بہت سے علماء کے بیان میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میرے نبی جب دنیا میں نہیں آئے تھے، عرب کی دھرتی پر بہت سے قبیلے، بڑے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن خاندانوں میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ عرب کی دھرتی پر ایک معاملہ یہ عمل
में आया था। अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे अब इज्जत की जिंदगी जीने का कोई हक नहीं था। उस औरत को बगैर नमक का खाना दिया जाता, एक कोठरी में झोपड़ी में बंद कर दिया जाता, उसे टाट और बोरिया का लिबास पहनाया जाता था। अगर माँ बेवा हो गई तो बेटा अपनी माँ से कहता, माँ सुबह अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना, मैं किसी जरूरी काम से जाने वाला हूँ, तेरा मनहूस चेहरा देख लूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। माओं को गालियां दी जा रही थी, उनका दिल तोड़ा जा रहा था, उन्हें तकलीफें दी जा रही थी, नाजेबा कलमात से उन्हें मुखातब करके बातें की जा रही थी, औलादें अपने माओं के शान में गुस्ताखियां कर रही थी। बाप का कोई हक नहीं था, बड़ों की कोई ताजीम का माहौल नहीं था। ए मेरे भाई, मगर मेरी सरकार ने जब दुनिया में कदम रखा, जमाने के हालात का मुशाहिदा फरमाया। अजीज़ाने गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के लिए किस कदर रहीम और रहमत बन करके आए हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जमाने को ये फिक्र दे दी है कि ये बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले जालिम बापों, कान खोल करके सुनो, बच्ची जब घर में पैदा होती है, लड़की जब घर में जन्म लेती है तो वो माँ बाप के बख्शिश का सामान बन के आती है। वही बच्ची आगे चल करके जब शादी होकर रुखसत होकर ससुराल जाती है, अपने शौहर के लिए बख्शिश का जरिया बन के जाती है। वही बच्ची आने वाले वक्त में जब माँ बनती है तो अल्लाह औलाद की जन्नत माँ के कदमों में डाल देता है। ये अजीम दौलत मेरे आका ने औरतों को, बच्चियों को अता फरमाई। अगर मेरे आका न आए होते, औरतों का कोई मकाम और मर्तबा नहीं था। हिंदुस्तान के सरजमीन की तारीख चीख चीख कर इंसानियत के दिलदोज वाकयात की तरफ इशारा करती है। हजरत हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई शौहर मर जाता तो उसकी चिता पर औरत को जिंदा चल करके सती हो जाना पड़ता था। इंसानियत के दावेदारों, इंसानियत का दावा करने वाले लोगों, किस कदर तुम जुल्मों पर बरीयत का मुजाहरा करोगे। अरे जिंदा औरत को शौहर की चिता के साथ जिंदा चला करके राख कर देने वालों, तुम औरत से कितनी बड़ी कुर्बानियों का मुतालबा करोगे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सगा भाई अपनी सगी बहनों से शादियां करने लगा था। इन शराफत और मुरव्वत का दूर दूर तक के नामो निशान नजर नहीं आता। इस भरी दुनिया में कहीं पर कोई भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करता हुआ नजर नहीं आता। कोई भी खुदा का पुजारी, खुदा की इबादत करने वाला दूर दूर तक के दिखाई नहीं देता था। ए मेरे भाई, अल्लाह के हबीब ने दुनिया में कदम रखा तो इस इंसानियत को इंसानियत की जिंदगी अता कर दी है, इंसानों को इंसानियत का शऊर बख्श दिया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है। मेरी कौम के तमाम माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सरकार न आए होते तो शौहर की जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। अगर सरकार न आए होते, किसी अरब के कबीले के अंदर बेटी बन करके तुम पैदा हुई होती तो तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दफन कर दिया